نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولاد المؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے. اللہ رب العالمین اس آیت میں ذکر فرماتے ہیں، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. نبی کی ذات مومنوں کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہوتی ہے. وازواجہ امہاتہم، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات مؤمنین کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں. اسی نسبت سے آج انشاءاللہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ ہوگا. سب سے پہلے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے آخر میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے پہلے نام برہ یا برہ تھا. جب نکاح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر کے میمونہ رکھ دیا. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 7 ہجری میں ہوا، اور یہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کی حالت میں کیا. عمرۃ القضاء یعنی 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضاء عمرہ کی نیت سے جو سفر کا ارادہ کیا تھا، اس سفر میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس وقت عمر 36 برس تھی، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کے وقت عمر مبارک 59 برس تھی. چنانچہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے 3 سال ملے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں 3 سال رہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کرنے سے پہلے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 نکاح ہوئے تھے. دونوں نکاح کے بارے میں متعدد نام کتب احادیث کے اندر آتے ہیں، اور کتب تواریخ کے اندر بھی بہت سارے نام ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح میں آنے سے پہلے کن کے ساتھ نکاح میں تھی. بہرحال ایک بات میں
مفسرین اور محدثین جو ہے اتفاق کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح 7 ہجری میں سفر کی حالت میں ہوا، اور یہ سفر عمرۃ القضاء کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تھے۔ یہاں پر ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح احرام کی حالت میں ہوا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھنے سے پہلے نکاح کیا یا بعد میں نکاح کیا۔ احادیث مبارکہ کے اندر بہت ساری روایات ملتی ہیں، اور اسی بنا پر ایک فقہی مسئلے کی بھی بنیاد رکھی گئی ہے کہ احرام کی حالت میں نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک احرام کی حالت میں نکاح کرنا جائز ہے، لیکن ائمہ اربعہ میں سے باقی جو ائمہ ثلاثہ ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ احرام کی حالت میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ نکاح کے بعد باقی معاملات میں تمام ائمہ متفق ہیں کہ نکاح کے علاوہ احرام کی حالت میں اور کوئی کام بھی کرنا جو زوجین کے درمیان کا تعلق کے زمرے میں آتا ہے وہ جائز نہیں ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی نیک صفت خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا صدقہ خیرات کثرت سے کرتی تھیں۔ ایک دفعہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک باندی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس باندی کو آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی باری پر جب ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ یہ اور بھی اچھا ہوتا اگر آپ اپنی باندی کو اپنے ماموں کے حوالے کر دیتی، اپنے ماموں کو دے دیتی تو یہ اس سے بہتر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک دفعہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات گزاری، صبح کو اٹھے تو پریشان تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول، جب سے صبح ہوئی ہے میں آپ کو پریشان دیکھ رہی ہوں، کیا ماجرا ہے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آنے کا وعدہ کیا تھا، ساری رات میں انتظار کرتا رہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف نہیں لائے۔ حالانکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ چنانچہ بعد میں معلوم ہوا کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے اس حجرہ مبارک کے اندر، اس گھر مبارک کے اندر ایک کتے کا بچہ تھا۔ جب ان حضرات کو یہ معلوم ہوا انہوں نے اس کو گھر سے نکال دیا۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں ہم نہیں آتے۔ تو یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے توسط سے امت تک یہ بات پہنچی کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور احادیث مبارکہ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ جس گھر کے اندر تصویر لٹکی ہوئی ہوتی ہے اس گھر کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی رحمت والے فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ بدقسمتی سے
ہم مسلمانوں کا آج کل یہ وتیرہ بنا ہوا ہے کہ ہم لوگ جن کے ساتھ عقیدت ہوتی ہے، جن کے ساتھ محبت ہوتی ہے، جن کو ہم اپنا پیر کہتے ہیں، اپنا استاد کہتے ہیں، اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، ان کا فوٹو اپنی دکانوں میں لگا دیتے ہیں یا ان کا فوٹو اپنی گھروں میں لگا دیتے ہیں کہ یہ خیر اور برکت کا ذریعہ ہوگا۔ حالانکہ فوٹو کسی کا بھی ہو، اگر گھر کے اندر فوٹو ہوگا، تصویر لٹکی ہوئی ہوگی، چاہے آپ اپنی امی کی ہو، اپنے ابا کی ہو، کسی اللہ کے ولی کی ہو، کسی بزرگ ہستی کی ہو، کسی استاد محترم کی ہو، کسی جاندار انسان کی ذی روح چیز کی فوٹو ہوگی، اس گھر کے اندر اللہ رب العالمین کے رحمت والے فرشتے نہیں آئیں گے۔ لیکن ہم مسلمان آج کل تصویر لٹکا کر اس سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو سراسر شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ حج کے موقع پر 9 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ مسلمانوں کا ایک مجمع لگا ہوا تھا اور مسلمان اس سوچ میں پڑے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ تک جب یہ اطلاع پہنچی تو انہوں نے مسلمانوں کے دل سے یہ شک نکالنے کے لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر دودھ کا ایک پیالہ بھیج دیا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ نوش فرمایا اور سارے مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور ان کے دل کے اندر یہ جو شک تھا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ ہے کہ نہیں ہے، یہ شک ہمیشہ کے لیے صاف ہو گیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ 80 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی اور آپ 51 ہجری میں فوت ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بانجے تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 بہنیں تھیں۔ بڑی بہن ام الفضل ان کا نام تھا۔ ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور ان سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ ان کی دوسری بہن لبابۃ الصغریٰ ان کا نام تھا۔ یہ ولید بن مغیرہ کے نکاح میں تھی، اور ان سے اللہ رب العالمین نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جیسے دلیر انسان کو پیدا فرمایا۔ آپ کی تیسری بہن اسماء تھی، یہ ابی بن خلف کے نکاح میں تھی، اور آپ کی چوتھی بہن عزہ تھی، اور یہ زیاد بن ہلال کے نکاح میں تھی۔ یہ 4 آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہنیں تھیں۔ اس کے علاوہ آپ کی اور بہنیں بھی تھیں جو ماں شریک تھیں۔ ان میں سب سے پہلے اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے۔ اسماء بنت عمیس کا نکاح سب سے پہلے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ان کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ آپ کی دوسری بہن سلمہ بنت عمیس
یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی، اور جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو ان کا نکاح حضرت شداد سے ہوا۔ ان کی ایک بہن زینب بنت خزیمہ ام المؤمنین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا تھا، اور ان کی وفات کے بعد پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے مختصر حالات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور زوجہ محترمہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی والدہ کا نام امیمہ ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو تھیں۔ یوں زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو زاد لگتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کا سب سے پہلے نکاح جو ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، اور جب انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد فرما کر ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رشتہ کروایا تھا۔ لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کا آپس میں نباہ مشکل تھا۔ دونوں ساری زندگی اکٹھے نہ رہ سکے، کسی وجہ سے ان کے معاملات خراب ہو گئے اور ان کی نوبت طلاق تک جا پہنچی۔ قرآن مجید نے اس کی منظر کشی کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنا معاملہ مکمل کر لیا، طلاق دے دی اور عدت بھی پوری ہو گئی، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں زوجناکہا، کہ ہم نے زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروا دیا۔ یہاں پر علماء محدثین ایک بات لکھتے ہیں کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے علیحدگی اختیار کر لی، عدت گزر گئی، تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ میں جب تک اللہ رب العالمین سے مشورہ نہ کر لوں کوئی بات نہیں کروں گی۔ مطلب یہ کہ پہلے میں استخارہ کر لوں پھر اگلی بات ہوگی۔ چنانچہ وہ استخارہ کرنے کے لیے مصلی پر کھڑی ہوئیں۔ یہاں استخارہ کے متعلق بھی ایک چیز میں آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کر دوں کہ استخارہ کو اگر عام مفہوم اس کا جو سب کی سمجھ میں آ جائے سمجھنا چاہتے ہو تو استخارہ جو ہے اس کا معنی بنتا ہے اللہ رب العالمین سے خیر کی دعا کرنا۔ استخارہ کا مطلب ہے اللہ رب العالمین سے خیر مانگنا۔ ہمارے معاشرے میں استخارے کے ایسے ایسے طریقے رائج ہیں جو ہندوؤں میں بھی نہیں ہوں گے۔ ایسی الٹی کھوپڑی پھری ہوئی ہے مسلمانوں کی کہ میرا استخارہ ہے وہ کر لے، میرا استخارہ ہے فلاں مولوی صاحب کر لے، حالانکہ استخارے کا معنی ہے اللہ رب العالمین سے خیر کی دعا مانگنا۔ جب اللہ رب العالمین سے انسان خیر کی دعا مانگتا ہے اللہ رب العالمین انسان کی رہنمائی فرما دیتے ہیں۔
اس کا کوئی بھی ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کے ذہن کو، انسان کے دل کو ایک کام کے لیے مختص کر دیتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین سے انسان مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دل کو ایک کام پہ کھڑا کر دیتے ہیں، اور اس کا دل اس بات پر راضی ہو جاتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے یا یہ کام صحیح نہیں ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کہا کہ میں پہلے استخارہ کر لوں، اللہ رب العالمین سے خیر طلب کر لوں، اس کے بعد باقی معاملات ہوں گے۔ تو جیسے ہی وہ اللہ رب العالمین سے خیر طلب کرنے کے لیے مصلی رسول پہ کھڑی ہوئی، اللہ رب العالمین نے ان کا نکاح آسمانوں پر کر دیا، اور قرآن مجید کی آیت نازل کر دی، زوجنا، کہا کہ ہم نے، یعنی اللہ رب العالمین نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا۔ تو یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود یہ نکاح کیوں کیا؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کا پیغام پہنچ چکا تھا، تو پھر خود الہ العالمین نے زوجنا کہا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو بات یہ ہے کہ عرب کے اندر یہ رواج تھی کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا اس کو اصل بیٹے کی طرح تصور کرتے تھے، اور اصل بیٹے کا یہ حکم ہے کہ اگر آپ کا جو اصل بیٹا ہے، حقیقی بیٹا ہے، اگر وہ کسی عورت کو طلاق دے دے تو آپ زندگی بھر اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو جو کفار قریش تھے، جو وہاں کے لوگ تھے، ان کا نظریہ یہ تھا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں، اس لیے یہ نکاح جائز نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے خود کر کے بتا دیا کہ منہ بولا بیٹا اور ہوتا ہے اور اصلی بیٹا اور ہوتا ہے۔ اصلی بیٹے کے احکام اور ہیں، منہ بولے بیٹے کے احکام اور ہیں۔ جب کفار نے باتیں بنانی شروع کی کہ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے شادی کر لی، اللہ رب العالمین نے فوراً قرآن مجید میں نازل کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ بھی نہیں ہیں۔ جب کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، تو اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے شادی کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اور یہ اس لیے تاکہ قیامت تک کے لیے یہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے شادی کرنا جائز ہے۔ اس ایک مسئلے کو ساری امت تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح خود آسمانوں پر کیا، تاکہ دنیا کے اندر یہ فتنہ اور فساد رہے ہی نہیں کہ فلاں نے نکاح کروایا تھا، فلاں نے مشورہ دیا تھا، فلاں نے کہا تھا، اس کے اندر یہ حکمت تھی۔ ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ختم کر کے فرما دیا، زوجنا کہا، کوئی حکمت بھی نہیں تھی، میرا حکم تھا کہ منہ بولا بیٹا اور ہے اور اصلی بیٹا اور ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنی یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے خود آسمانوں پر نکاح کیا، اور زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العالمین نے ام المؤمنین ہونے کا شرف بخشا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔